عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر وكنت في من أجرى. قال سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6 ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق میل. یہ بھی ایک جہادی تربیت کا حصہ ہے جو نبی علیہ السلام اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، گھوڑوں کی دوڑ کا، تاکہ یہ گھوڑے یہ بڑے سست نہ ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ وقت آئے اور یہ اپنا کام نہ دکھا سکیں. تو گھوڑوں کی دوڑ آپ لگایا کرتے تھے. گھوڑوں کی 2 قسمیں، ایک ہے مزمر گھوڑا اور ایک ہے غیر مزمر. مزمر گھوڑا وہ ہے جس کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا، جس میں کوئی زیادہ ہوا کے داخل ہونے کا امکان نہ ہوتا، اور اس گھوڑے کو بہت کم کھانا دیا جاتا، بہت کم، اس کو بھوکا رکھا جاتا، اور اس کے اوپر ایک چمڑے کا ایک لباس یا ایک تھیلا سا ڈال دیا جاتا تاکہ اس کو پسینہ آئے. کھانا کم ہو تاکہ اس کی چستی اور چالاکی یہ قائم رہے، اور پسینہ اس کا بہے تاکہ اس کا جسم مضبوط ہو پسینے کے بہنے سے، اور اس کا گوشت اندر سے خشک ہوگا تو زیادہ دوڑے گا اور زیادہ یہ ہمت اور نشاط سے کام کرے گا. یہ مزمر گھوڑا ہے. اور ایک غیر مزمر گھوڑا جو کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اور اس کی تضمیر آپ نے نہیں فرمائی، اس کو بھی صرف کھلایا جا رہا ہے، پلایا جا رہا ہے. یعنی تضمیر کی شکل یہ ہے کہ پہلے اس کو کھلایا جائے اور پلایا جائے، کھلا پلا کر پھر اس کو کچھ عرصے کے لیے، مہینہ 2 مہینے کے لیے کمرے میں بند کر دیں، اس کو زیادہ بھوکا رکھیں، پسینہ اس کا نکلوائیں تاکہ اس کا گوشت جو ہے وہ تری کی بجائے خشکی کی طرف آ جائے، اور اس کا جسم جو ہے وہ موٹاپے کی بجائے باریکی کی طرف آ جائے، اس کا دوڑنا جو ہے وہ آسان ہو اس کے لیے اور خوب تیز دوڑے. یہ مزمر گھوڑا ہے. اور غیر مزمر جو بھی صرف کھانے پینے کے مرحلے میں کھا پی رہا ہے، تو نبی علیہ السلام جو ہے جو مزمر گھوڑوں کی دوڑ لگاتے. ان مزمر کی غیر مزمر کے ساتھ نہیں، بلکہ مزمر کی مزمر کے ساتھ اور غیر مزمر کی غیر مزمر کے ساتھ، لیکن فاصلہ آپ اس کے مطابق رکھتے. مزمر گھوڑے اگر آپ دوڑاتے تو ان کا فاصلہ 5-6 میل ہوتا، اور غیر مزمر دوڑاتے ان کا فاصلہ 1 میل ہوتا، کیونکہ اب اس کو تیار کر رہے ہیں تضمیر کے لیے. جب وہ تضمیر کے بعد تیار ہو جائے گا تو وہ بھی زیادہ بھاگ دوڑ سکے گا. تو اس طرح آپ دوڑ لگایا کرتے تھے، اور صحابہ ان کی پشت پر بیٹھ کر دوڑاتے تھے تاکہ صحابہ بھی سست نہ ہو جائیں اور ان کا بھی ایک تیاری بحال رہے، اور گھوڑے بھی سست نہ ہو جائیں، ان کی تیاری بھی بحال رہے. تو گھوڑے کی گویا دوڑ جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ دوڑ جوئے کے ساتھ نہ ہو، قمار نہ ہو، بلکہ جہادی تیاری کے لیے ہو. جائز نہیں بلکہ مستحسن، تاکہ عین جب جہاد کا وقت آئے تو ہم تیار ہوں، گھوڑے بھی تیار ہوں اور مجاہدین بھی تیار ہوں. تو جناب عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ضمر من الخیل، جن گھوڑوں کی تضمیر کر دی گئی تھی، جن کو کمرے میں بند کر کے یہ عمل ان کا پورا کر لیا گیا تھا، فرمایا کہ ان کو آپ نے دوڑایا حفیاء سے لے کر سنیۃ الوداع تک. مدینے کی 2 جگہیں ہیں، حفیاء سے شروع کرتے اور سنیۃ الوداع تک ان کو دوڑاتے. ما لم یضمر من، جو مزمر نہیں تھے، جن کی تضمیر نہیں کی گئی تھی، ان کو دوڑاتے سنیہ سے لے کر مسجد بنی زریق تک، یعنی کم فاصلہ. ابن عمر فرماتے ہیں وکنت فی من اجرا، اس دوڑ میں میں بھی شریک ہوتا تھا، مجھے بھی شوق تھا کہ میں گھوڑے کی پشت پر سوار ہوں اور اس دوڑ میں شریک ہوں. سفیان ثوری رحمہ اللہ یہ فاصلے کی تحدید کرتے ہیں کہ حفیاء سے لے کر سنیۃ الوداع تک 5 یا 6 میل کا فاصلہ، جس میں مزمر گھوڑے دوڑتے تھے، اور سنیۃ الوداع سے لے کر مسجد بنو زریق تک 1 میل کا فاصلہ، جس میں غیر مزمر گھوڑے جو تھے وہ دوڑا کرتے تھے. تو غیر مزمر گھوڑوں کی دوڑ کم فاصلے کی ہوتی اور مزمر کی دوڑ زیادہ فاصلے کی ہوتی، کیونکہ ان میں زیادہ دوڑنے کی صلاحیت موجود ہوتی تھی اور ان کو اس مقصد کے لیے تیار کیا جاتا تھا. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، دشمن کے مقابلے میں تیاری کرو، آرام سے نہ بیٹھو، تیاری کرتے رہو، اور کوئی نہ کوئی تیاری کرتے رہو، اور اپنے ان اعمال کو جو ہے وہ کسی نہ کسی جہادی مہم کے لیے جو ہے وہ رکھا کرو نیت میں.
عمل چاہے نہ بھی ہو. یہ آخری حدیث تھی آج کی. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر بات آج ختم کرتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کا واقعہ. اپنے کاتب ابو حاتم کے ساتھ طلب حدیث کے ایک سفر میں تھے, اور امام بخاری رحمہ اللہ بازار نہیں جاتے تھے, بہت کم جاتے تھے. پیسہ تھا بہت, کیونکہ والد نے بڑا ترکہ چھوڑا تھا, اور اپنے پیسے سے مزاربت کیا کرتے تھے, تاجروں کو دیتے تھے, وہ تجارت کرتے تھے, اور نفع امام بخاری کو دیا کرتے تھے, تاکہ امام بخاری کی جو ساری جو توجہ ہے وہ طلب علم پر ہو, نہ کہ تجارت پر. چنانچہ یہ ایک سفر تھا جاری, طلب علم کا, طلب حدیث کا. امام بخاری نے اپنے کاتب سے کہا کہ ہمیں بھوک لگی ہے, تو آپ شہر تھوڑا سا فاصلے پر ہے, آپ جائیں کچھ کھانا لائیں, میں یہاں آپ کا انتظار کرتا ہوں. ابو حاتم گئے, کھانا لے کر آئے, اور آ کر کہا کہ امام بخاری کو جب میں نے آ کر دیکھا تو میں حیران ہو گیا. امام بخاری سیدھے لیٹے ہوئے, سیدھے, کروٹ کے بل نہیں بلکہ سیدھے لیٹے ہوئے. بڑی عجیب بات ہے کہ سیدھے کیوں لیٹے ہوئے. میں نے پوچھا امام بخاری سے کہ آپ سیدھے کیوں لیٹے ہوئے. فرمایا کہ یہ بارڈر کی پٹی جو جہاں پر ہم چل رہے ہیں, یہ بارڈر کی پٹی, یہ ہمارا علاقہ ہے اور آگے دشمن کا علاقہ ہے. تو میں لیٹنا چاہ رہا تھا, آرام کرنا چاہ رہا تھا, تو میں نے سوچا کہ میں اس طرح لیٹوں کہ میرا رخ جو ہے وہ دشمن کے علاقے کی طرف ہو. میں لیٹ گیا, آرام بھی ہو رہا ہے, اور نیت میں نے پہرے کی بھی کر لی کہ میری نظر دشمن کے علاقے کی طرف ہو. تو یہ بارڈر پر رباط جس کو کہتے ہیں, یہ بارڈر پر پہرے کی نیت میں نے کر لی. تو دیکھیں ایک مومن کا عمل کہ اپنے کسی عمل کو وہ رائے گاہ نہیں چھوڑتا. باقی ایک نقطہ رہ گیا کہ ابو حاتم امام بخاری کو سیدھا لیٹے ہوئے دیکھ کر حیران کیوں. اللہ اکبر, بڑا اس میں ایک نصیحت ہمارے لیے. انہوں نے جب بھی امام بخاری کو دیکھا دائیں کروٹ سنت کے مطابق لیٹے ہوئے دیکھا. آج پہلی دفعہ سیدھا چٹ لیٹے ہوئے دیکھا, پہلی دفعہ کہ امام بخاری ہر عمل میں سنت کی اتباع کرنے والے. تو آج سیدھے کیوں لیٹے ہوئے, لیکن سیدھے لیٹنے میں جو تھا وہ ایک رمز تھی, تاکہ انسان دشمن کے علاقے کی نگرانی بھی کرے, اور اگر دشمن کوئی آ بھی جائے سیدھا لیٹا ہو تو اٹھنا آسان ہوتا ہے. ان مقاصد کے تحت. اور ابو حاتم کی حیرت کہ امام بخاری تو ہمیشہ سنت کے مطابق دائیں کروٹ پر لیٹتے ہیں, آج خلاف سنت کیوں لیٹے ہوئے. تو اللہ تعالی ہمیں بھی منہج محدثین کے مطابق دین کو سمجھنے اور رموز کو پہچاننے کی اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.